لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران مدارس عربیہ، اساتذہ کرام قدر اور جملہ شرکاء مجلس، آج کا یہ اجلاس جو رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے مجلس عمومی کا اجلاس زون کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی عام قسم کا جلسہ نہیں ہے. اس میں ذمہ داروں کو جمع کیا گیا ہے. جمع کرنے والے بھی ذمہ داران ہیں اور جمع ہونے والے بھی ذمہ داران ہیں. اس میں کوئی کسی کو حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپس کا مذاکرہ ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا مذاکرہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کو جو مسائل آج کل درپیش ہیں، ان کی وجہ سے پہلے مدارس پریشان ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں. جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی ذکر آتا ہے. مجھے معاف فرمائے ہمارے بزرگ، بہت سی پریشانیاں وہ ہیں کہ جو ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے. آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت مولانا معصوم الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محترم ظاہر دیوبند اور حضرت سیدائے ملت مولانا سید اشرف صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے وہ یہ موبائل فون چلا رہا ہے. بات نہیں مانتے. بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے اور ہر اجلاس میں تقریباً ان امور کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کی وجہ سے حکومت کو اور انتظامیہ کو ہمارے اوپر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل سکتا ہے. مدارس کا رجسٹریشن کرنا، زمین کے کاغذات درست رکھیں، ملکیت کے کاغذات صحیح رکھیں، ذرائع آمدنی اور جو آپ کے مداخل ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. حساب کتاب بہت قانونی اعتبار سے ضبط کیے جائیں، کسی کے ذریعے ان کی جانچ کرائی جائے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب آج حکومت کی طرف سے پوچھی جا رہی ہے، سروے کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے، کاغذات درست کر لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے. فارم سامنے آئے گا تو کر کے جمع کر لیں گے. لیکن جن لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں بھی لوگوں کی طرف ضرور توجہ دلائی گئی ہوگی. اس لیے میں مقرر درخواست کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، جو کمیاں ہیں، جو نقص ہے ہمارے انتظام کے اندر، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کو اولویت کے اعتبار سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز ہم لوگ جو مدارس کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک ہے حق تعلیم،
اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کا، ان کو چلانے کا قانونی طور سے حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی دفعات دستور کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک قانونی چائلڈ پروٹیکشن یعنی حقوق اطفال، حقوق اطفال کے اندر مدارس عربیہ کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ استثناء جن چیزوں میں ہے، ہمارا نصاب کیا ہوگا، ہم کتنی عمر کے لڑکوں کو پڑھائیں گے، ان چیزوں میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بچوں کی رہائش کیسی ہوگی، ان کا کمرہ کیسا ہوگا، ہمارا غسل خانہ کیسا ہونا چاہیے، استنجا خانہ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے کھانے کی کیا نرم ہونا چاہیے، بیمار ہو جائے تو ان کے علاج کی کیا شکل ہونی چاہیے، یہ سب چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت طے شدہ ہے، اور انہی کی بنیاد پر حکومتیں اور قانونی جو سرکاری ادارے ہیں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پہل اندازی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے قانونی مشیرین سے، چاہے وہ خلا ہو چاہے واقفین قانون ہو، ان سے مشورہ کر کے اپنے مدرسوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ان حقوق اطفال کے سلسلے میں ہمارے یہاں کیا کمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کسی راستے سے بھی کسی کو ہمارے مدرسے میں دخل اندازی کرنے کا موقع نہ رہے۔ یہ تو ذکر آ گیا تھا مشکلات اور مسائل کا، تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، لیکن مدرسوں کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا تو پہلے کے مقابلے میں آج ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے امیت بے عملی کا شکار تھا، یا اور آگے بڑھ کر دیکھیں تو بد عملی کا شکار تھا، لیکن اب براہ راست ایمان اور عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، انقلاب پھیل رہا ہے، تشکیک کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارے نوجوان تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہماری ہزاروں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کبھی شادی کے نام پر، کبھی بغیر شادی کے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ایمان کیا چیز ہے، عقیدہ کیا چیز ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے اس وقت رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی طرف سے بھی اور تمام ذمہ داران اور اکابر کی طرف سے مکاتب کے قیام اور مکاتب کا نظام چلانے پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ مکتب کی تعلیم بچوں کے اندر ایمان کی روح پھونکتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی فائز اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام جو یقیناً ہم سب نے پڑھی ہوگی، اس کا پہلا سبق کیا ہے؟ سوال کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار میں تمہارا کیا نام ہے۔ یہاں سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے جاننے کی۔ بچے کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں، مذہب کے اعتبار سے میرا کیا نام ہے، جواب مسلمان ہے۔ مذہب کا نام ہے اسلام، اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے اندر بنیادی تعلیمات کو ذکر کیا گیا، کچا ذہن، بچپن کی زندگی، اس عمر میں جو تعلیم دے دی جائے کہ اس کو پتھر کی لکیر ہوگی، آئندہ اگر وہ اس دینی ماحول میں نہیں بھی رہتے، اسکول میں چلے جاتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، یا آگے کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، تجارت میں یا ملازمت میں لگ جاتے ہیں، تو بھی جو ایمان کا بیج ان کے اندر پڑ چکا ہے، انشاءاللہ اس کو ابتدا سے بچائے گا۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم اور جو حفظ ہے، تجوید ہے، عالم فاضل کی تعلیم ہے، ان کے اوپر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو منظم مکاتب قائم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمعیت علماء ہند کی ہی نصاب کو چلائیں، اور بھی بعض ادارے ہیں، دینیات کا ادارہ ہے، جمعیت علماء کے علاوہ گجرات کے بعض ادارے ہیں
جو منظم مکاتب کہلاتے ہیں۔ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ منظم مکاتب کے اندر پڑھنے والے بچوں میں خود اعتمادی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلی تعلیم گاؤں میں بچوں کے آنے جانے کا، ان کے لباس کا، ان کے جو تبستہ ہے، ان کا ڈریس ہے، ان چیزوں کا جو معیار ہے، اصلی تعلیم کے تعلیم گاہوں میں بچوں کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، ان کا خاص بستہ ہوتا ہے، ان کو ایک نظم اور ڈسپلن کے تحت تعلیم لینی پڑتی ہے، تو وہ جو احساس کمتری کا ایک اثر پڑتا ہے مکاتب کی اور ابتدائی تعلیم میں، اس کو محفوظ رہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے قدیم مکاتب میں جہاں ایک ایک بچے کو بلا کر حافظ صاحب تعلیم دیتے ہیں، اگر 25 بچے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر ان کو پڑھانا ہے تو بمشکل 2 منٹ ایک تعلیم کو ملے گا، اور اگر منظم مکتب کے اعتبار سے تعلیم دی جائے تو تمام طلبہ کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ایک آواز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تو ہر بچے کو پورا وقت ملتا ہے، اس کی مستقل تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے پڑھایا جائے، اس کا مستقل نظام ہے۔ میں یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں آپ کے، اس کے اعتبار سے مکاتب کے قیام کے اوپر توجہ دیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مدارس دینی قلعہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایمان کے قلعے ہیں، یہ اینٹ پتھر کے قلعے مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اسلامی حمیت کی حفاظت کے لیے اس کو قلعہ قرار دیا گیا ہے۔ قلعہ صرف اندر کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ باہر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے مدرسے کے اطراف میں کہ کتنے مسلمان بستے ہیں، کتنے بچے ہیں، ان میں کتنے بچے مدرسوں مکاتب میں جاتے ہیں، کتنے نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے نظام بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغہ کی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ جو بچے اسکول کی عمر سے نکل چکے، مکتب کی زندگی سے نکل چکے اور انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان کو بھی تو ایمان سکھانا ہے، ان کو بھی تو دین بتانا ہے، ان کو بھی تو اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کرانی ہے۔ اس لیے تعلیم بالغہ کا بھی اپنے ہر مدرسے کے اندر نظم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی خواتین کے اندر دینی تعلیم کے لیے جہاں اس کا نظم ہونا ہو، کوئی نہ کوئی نظم کرنا چاہیے۔ یہ اپنے طور سے کرنے کا کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اس میں اندرون خانہ بھی یہ فتنے پہنچ رہے ہیں، بڑی تعداد میں شکیلی جو اس وقت ایک فتنہ بنے ہوئے ہیں، عورتوں کے اندر اس میں کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لڑکیوں کا جو اسکول کالج میں پڑھنے والی ہیں اور ان کے علاوہ گھریلو زندگی گزارنے والی بچیاں، یہ ملٹی میڈیا موبائل پر رہتی ہے، دنیا بھر سے ان کا رابطہ رہتا ہے، تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور اس وقت اطلاع ہوتی ہے پانی پر سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر بھی ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو جاگزی کرنا، یہ سمجھانا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کا راستہ یہی تعلیم ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ نظم و انتظام کے اعتبار سے جو ہدایات دی جاتی ہیں رابطے کی طرف سے، مسئلہ سامنے الحمدللہ آئی ہوئی ہیں، اکثر باتیں مقرر سے مقرر آتی رہتی ہیں، لیکن مدرسہ جہاں ہے، جس جگہ آپ اپنے وجود کو لے کر بیٹھے ہیں، اس کو سراپا رحمت بنائیں، پورے علاقے کے لیے اس کو ہدایت کا اور ایمان کا مرکز بنائیں۔ لوگوں کے اندر طلب نہیں ہے، طلب پیدا کر کے ان کو دین کی اہمیت کو سمجھائیں، دین کا کام ہے، اللہ بدل فرمائے گا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئے، رابطے کے صدر ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام حضرات کو استقبال کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید اشرف صاحب مدنی رحمۃ اللہ برکاتہ بانی ہے رابطہ مدارس اسلامی عالمیہ، انہی کی تحریک پر تعلیم کے اندر یہ رابطہ قائم کر، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے۔ اس رابطے نے ان اکائیوں کو
جوڑ دیا ہے، ورنہ ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا تھا۔ آج ہمارے مسائل مشترک مسائل بن گئے، ہماری فکریں مشترک فکریں بن گئی۔ یہ مشترک امتحان کا جو سلسلہ چلا ہے بہت ہی خوش آئندہ بھی آپ نے دیکھا اعلان ہو رہا ہے، کبھی کیرانہ کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی بڑی دولت کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی پانی پت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ تمام مدارس گویا ایک خاندان کے افراد بن گئے، اس سے بچوں کے درمیان مسابقہ کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس وقت مدارس کے معیار تعلیم کو پرکھنے کا ہمارے پاس دو معیار ہیں، دو معیار جس سے مدرسوں کی کارکردگی کو پہچانتے ہیں۔ ایک تو سال کے آغاز میں ملک بھر سے جو بچے دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ کے لیے آتے ہیں ان کا فیصد دیکھا جاتا ہے، یہاں سے کتنے بچے آئے تھے داخلہ کے لیے اور ان میں کتنے فیصد منتخب ہوئے۔ مثال کے طور پر 20 لڑکے آئے اب 15 اس میں سے منتخب ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 75% اس کا معیار ہے، اور اگر سب کامیاب ہو گئے تو 100% ہے، اور اگر ایسا وہ خدا نخواستہ 10 آئے تو اس میں سے ایک کامیاب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تعلیم پر توجہ کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ ایک وہ یہ تو تعلیم کے امتحان داخلہ شروع ہوا۔ دوسری چیز ہر زون میں جو مشترک امتحان ہوتا ہے اس کی جو لسٹ آیا ہوتی ہے اس میں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ کس مدرسے کے طلبہ امتحان میں نمایاں رہے، پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے امتحان میں آج کے اعلان میں جو مدارس نمبر پر ہے وہی ہمیشہ رہے، مقابلہ آرائی کا دور ہے۔ دوسرے مدرسے والوں کو کوشش کر کے اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تعلیم کے نظام پر خاص توجہ کرنا ضروری ہے، جس میں ایک تو نصابی تعلیم کی تکمیل، نصابی تعلیم جس کتاب کا جتنا ہے